خاکہ پروفیسر جاوید سرور مرزا، مصنف جناب منظور حسین عباسی، رفاقت یا مسابقت، شائع شدہ احساس، دا میگزین آف میونسپل ڈگری کالج اکاڑہ، مارچ 1972۔ رفاقت یا مسابقت، جناب منظور حسین عباسی۔ رفاقت کی خاطر ان کے ساتھ میری مسابقت کی دوڑ ابھی جاری ہے۔ جی ہاں، یہ تمام دوڑ دھوپ اور اپنی طبیعت کے برعکس اور بالجبر ذرا تیز تیز چلنے کی عادت رقابتی نہیں، سراسر مسلمہ رفاقتی ہے۔ اب یہ عادت پختہ ہو چکی ہے، ورنہ اکثر ایسا ہوا کہ خواہش کے باوجود قدم تھک کر ڈھیلے پڑ گئے، یا بعض دفعہ اس پورے جنجال سے دائمی نجات کی خاطر عزم نے ہی دم توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکے۔ بعض دفعہ پیچھے ہٹ کر ساتھ ملایا اور اکثر وہیں سے ہمت بندھائی۔ بہت کچھ کہا اور چل دیے، مگر ان کانوں کو کیا کہیے کہ ان باتوں کی حلاوت کو محسوس بھی کیا تو سورے اسرافیل سمجھا اور یوں رفاقت کی چاٹ پڑ گئی۔ جہاں تک میلان طبع کا تعلق ہے، اس کی راہیں مخالف نہ سہی جدا جدا ضرور ہیں۔ ہم ٹھہرے ہموار میدان کے سست رو دریا، رستہ ملتا رہا تو رواں رہے، کسی نے روکا تو دوسری طرف سے ہو لیے۔ سمندر میں ملنے سے پہلے جزیرے چھوڑے، دلدل بنائی، ہر مادی چیز سے مصالحانہ رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے بو کلموں چہرے میک اپ کیے، الگ الگ شخصیتیں وضع کیں اور ڈیلٹا کہلائے۔ وہ ہیں اونچائی کے ندی نالے، ہنگامہ پرور اور پرشور، ذرا فاصلے سے جس کی آواز بڑی مسحور کن، راستے کے ہر پتھر کو ٹھوکر اور ارد گرد کے ساتھیوں کو شبنم سی پھوار، اچھلتے کودتے اپنے میں مگن، گھڑی میں آبشار کا اچھال، گھڑی میں کھڈے کی گونج، اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے جھیل یا سمندر میں ملے بھی تو اکیلے، سیدھے تیر کی طرح اور اس چوری کہلائے۔ انہیں حفیظ جالندھری حفظ اور اقبال پسند، تو یہاں اقبال کو سر پر سوار رکھنے کے باوجود غالب کے ہم نوا۔ ہر بار جب میں نے اقبال کو پڑھا تو مجھے یوں لگا جیسے ریلوے اسٹیشن پر آواز کے آلے سے یہ اعلان نشر ہو رہا ہو کہ مسافرو، جلدی کرو، بھاگو، دوڑو، 15 اپ ٹرین کے چلنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف غالب کا مطالعہ کرتے ہوئے میری چشم تصور نے دیکھا کہ اعلان کے شور اور انجن کے اضطراب سے بے نیاز کوئی شخص پلیٹ فارم کے ایک شکستہ بینچ پر اکڑوں بیٹھا کتاب کے مطالعہ میں غرق ہے۔ وہ اعلان کو سن کر ایک لحظہ کے لیے اپنی نظریں کتاب کے اوراق سے ہٹاتا ہے اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے مسافر سے بڑے دھیمے اور ملائم لہجے میں پوچھتا ہے، جناب اس کے بعد دوسری گاڑی کئے بجے آئے گی؟ اور جواب پا کر بڑے اطمینان سے دوبارہ کتاب کا مطالعہ کرنے لگتا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کا یہ اقتباس۔ ادھر زندگی کیا ہے، غم کا دریا ہے کہ گنگناہٹ، ادھر ایک دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کی شرارت اور چلبلاہٹ، اور اب گیت بازی شروع ہو ہی گئی ہے تو یہ انکھیوں میں بس گیا کوئی رے کی لمبی تان میں محو، اور وہ بڑی مشکل سے دل کی بے قراری کو قرار آئے پر خوش ہیں، لیکن اس تضاد کے باوجود غوری ہم دونوں کے مشترک دوست۔ جی ہاں، رفاقت کی خاطر مستقل اشغال میں مسابقت اور زائد از نصاب سرگرمیوں میں کسی کی مصاحبت بہت ضروری ہے۔ موجودہ لائبریری اور ریڈنگ روم کا کمرہ اضافی تعمیر کی وجہ سے بعد میں عام کمرے سے 2 گنا ہوا ہے۔ شروع میں یہ اپنے مد مقابل کمرہ نمبر 9 ہی جیسا تھا۔ 8ویں جماعت پاس کرنے کے فوراً بعد ہم اسی کمرے میں بیٹھے تھے، جہاں آج کل پال صاحب نے اپنے بائیں ہاتھ الماریوں کا نقاب پوش کیبن بنایا ہوا ہے۔ بس یہیں جنوبی سمت کی الماری کی جگہ ہمارا بینچ تھا۔ پہلا دن تھا، جو بھی آیا وہ پند و نسائے کا پلندہ ساتھ لایا۔ نصیحت سنی تو جا سکتی ہے، لیکن خوشی کے دنوں میں ہر نوع کی نصیحت سماعت پر بھی گراں گزرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر لڑکے نے ہر آنے والے کی ایک سی ہی نسائے کو ایک ہی جیسے اسلوب میں کتنی دیر تک سنا۔
ہاں، تھوڑی دیر بعد ہم دونوں اپنے مقابلے میں سرگرداں تھے، ایک دوسرے سے سپیلنگز پوچھے جا رہے تھے، اپنے اپنے ذہن کی سطح مرتفع سے ہر قسم کے انگریزی کے الفاظ لائے گئے، سب ٹھیک، یہاں تک کہ میں نے آخری حربے کے طور پر جہلم، دہلی اور ڈھاکہ کے انگریزی ہجے پوچھے تو وہ بھی ٹھیک۔ کسے معلوم تھا کہ بعد میں اسی جگہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کی ضخیم 14 جلدیں رکھی ہوں گی۔ خیر، انہیں تو کسی کیڈٹ اسکول میں داخلے کی لگن تھی، اس شوق میں گھر والے آڑے آئے، ورنہ تیاری تو خوب کی تھی۔ رہ گئے ہم تو بھئی رٹو طوطا بننا پڑا، اور کیا کرتے؟ یہ کہ کتاب یا کتابیں سامنے رکھتے، ایک لفظ اٹھاتے اور اچھال دیتے، اور فوراً ہی صحیح جواب کی تیز ضرب وصول کرتے۔ 1 گھنٹے تک تو مسلسل ایسا ہونا عام بات تھی، پھر یا تو مسمار ہو چکے ہوتے یا بھاگ جاتے۔ باز آئے ہم ایسی محبت سے؟ نہیں، آخر کلاس فیلو تھے، نوکر نہیں تھے۔ تکلیف اٹھائی لیکن مقابلے پر آئے، آمنے سامنے نظریں ملا کر بیٹھے، کہنے لگے مشکل الفاظ کے ہجے ہوں یا محاورے ہوں یا فقرے، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دہراتا ہوں، چوتھی مرتبہ آنکھیں بند کر کے ذہن میں تصویر بناتا ہوں اور یاد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے معلوم نہیں کیا سمجھا، لیکن سر نڑا کر جبڑوں کو ملا کر گلے کے آخری حصے سے ہم نے ایسی آواز نکالی کہ کم از کم تیسرا آدمی یہ ضرور سمجھتا کہ معمولی بات ہے، یعنی سبھی کا یہی معمول ہے۔ مگر صاحب طوطے کی طرح رٹتے رٹتے جب جیب تھک جاتی تو بندر کی طرح ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا۔ نقل پہ نقل کیے جا رہے ہیں اور یاد کرنے کی مشق ہو رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ اپنی باری پر جب کوئی بات غلط ہو جاتی تو ہم فوراً چلا اٹھتے، دیکھو ہماری زبان ہمارے خیالات کا ساتھ نہیں دے رہی، یہ لو ہم لکھے دیتے ہیں، اور یوں ہم غلطی سے بچ جاتے۔ آخر طوطے سے بندر ذہین تر تو ہے۔ یہ دونوں بھائی اکٹھے اسکول آتے تھے، لیکن ہم نے انہیں اکیلے ہی دیکھا۔ گول مول سے تھے، ایک ساتھی انہیں موٹا کہتے تھے۔ اوئے موٹے، پاؤں میں باٹا کے تسموں والے بوٹ، جرابیں، نیکر اور سر پر ہیٹ۔ انگریزی جوتے سے نظر ہٹتی تھی تو انگریزی ٹوپی پر پڑتی تھی، اس لیے مجھے یاد نہیں نیکر کے پاؤنچوں سے اوپر کیا تھا، بشرٹ تھی یا قمیض اوپر تھی یا نیکر کے اندر، گلے کا سکارف یا آنکھوں کا چشمہ، کچھ پتہ نہیں۔ اتنا یاد ہے کہ پاجامہ قمیض اور سلیپر پہننے والوں میں شامل جب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ خاصے مضحکہ خیز نظر آئے۔ جب ہنسی مذاق ہونا شروع ہوئے تو ہمیں ہمدردی ہو گئی۔ سہمے رہنے والے بیمار سے تھے، ان کی ڈھال کیا بنتے، نظریں چرا گئے اور کمرے میں جا گھسے۔ باتیں اور ہاتھ ہیڈ تک ضرور پہنچے تھے، آگے کیا ہوا نہ دیکھا اور نہ سنا، دیکھنے کی سخت نہ سننے کی جرات۔ چشم تصور وا کیے ہم نے کچھ اندازہ ضرور کیا کہ کسی خاص تقریب پر بڑی خوشی سے ہم نے بھی ترکی ٹوپی خریدی تھی، لال لمبی ٹوپی اور کالا پھندنا۔ بڑے فخر سے اسکول پہن کر آئے تھے، جو حشر ہوا تھا خوب یاد ہے۔ یہ بات 5ویں جماعت کی ہے۔ اس کے بعد انگریزی شروع ہونے تک ہمیں قریب ہونے کا کوئی بہانہ نہیں ملا۔ پرائمری تک الگ الگ سیکشن تھے، انگریزی شروع ہوئی تو ششم بی میں ہم اکٹھے ہو گئے۔ انگریزی راج تو ختم ہو چکا تھا، لیکن انگریزی زبان کی برکت سے رفاقت کی نعمت میسر آ گئی۔ 3 سال یوں ہی انگریزی یاد کرتے کراتے اور ایک دوسرے سے سنتے سناتے گزر گئے۔ 9ویں کے آخر میں مجھے احساس ہوا کہ انگریزی زبان پر عبور کے سلسلے میں وہ مجھ سے کہیں دور جا چکے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ جہاں تک کورس کی کتابوں کا تعلق ہے وہ مجھے زبانی یاد نہیں، تمام الفاظ اپنے تمام لوازمات سمیت مثلاً ہجے استعمال وغیرہ میں بتا سکتا تھا۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ جب رفاقت کا رشتہ کمزور پڑتا نظر آیا تو جد و جہد شروع ہوئی۔ پوچھنے پر کہنے لگے کہ ابا اور بڑے بھائی کی جتنی کتابیں گھر میں پڑھی تھیں سب پڑھ ڈالیں، تمام ہندوؤں کی لکھی ہوئی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، اور یہ افضل انور مفتی کی گرامر کمپوزیشن تو کبھی ہی ختم کر چکا۔ یہاں ہم اس کا ابھی 9ویں والا حصہ بھی ختم نہ کر پائے تھے۔ خیر، اسکول کے بعد تیز گھر پہنچے، کتابوں اور کاغذات کا ایک بڑا سا لکڑی کا صندوق تھا، کھول کر بیٹھ گئے۔ منٹوں میں تلاش ختم کی، ایک بھی انگریزی کی کتاب نہیں ملی۔ ملا کیا؟ گلستان بوستان کا ایک نہایت بوسیدہ نسخہ، گلستان کی ایک ذرا بہتر کتاب، رومی کے کچھ کاغذات، غیاث اللغات کی جلد، یوسف زلیخا کی قلمی نقل، خوبصورت حاشیوں والا پنسورہ اور احوال آخرت پنجابی، خاصا ضخیم پرانے خطوط کا ایک بنڈل تھا، اور بے شمار غیر ضروری اور غیر مفید دوسری چیزیں۔
ان سب کو اوپر نیچے واپس صندوق میں ڈالا، کپڑے جھاڑے اور ہاتھ دھو بیٹھے۔ 10ویں جماعت میں پہنچے۔ یہی جغرافیے کا کمرہ کلاس روم تھا۔ رشید صاحب سائنس ماسٹر تھے، بڑے لائق اور سنجیدہ۔ پہلے کچھ نکات سمجھاتے، پھر چند طلبہ سے دہرانے کو کہتے۔ ان طلبہ کو تو ازبر ہو جاتا، اکثر باقی لڑکے بھی بہتر طور پر مستفید ہوتے۔ ان اعادہ کرنے والے طلبہ میں کچھ روز بعد یہ بھی شامل ہو گئے۔ اب تک یہ انگریزی میں ممتاز تھے، ریاضی میں اپنے ساتھی مسلمین کی طرح نکمے اور باقی مضامین میں بس ٹھیک ہی تھے۔ اب جو ایک اچھے استاد کی بدولت سائنس میں نمایاں ہونے لگے تو ان کے دماغ کا درجہ حرارت بڑھ گیا، بغاوت کی سوجنے لگی اور کہنے لگے میں تو 10ویں اے میں جاتا ہوں۔ مولا بخش صاحب ریاضی کے اور انگریزی کے بھی بڑے معروف استاد ہیں، وہ دہم اے کو دونوں مضامین پڑھاتے تھے۔ دہم بی خاص طور پر ان دونوں مضامین کے اساتذہ کے سلسلے میں خاصی بدقسمت واقع ہوئی تھی۔ پچھلے 4 سال سے ہر سال انگریزی کے 3-4 اساتذہ بدلتے تھے۔ کچھ دن بغیر استاد کے بھی گزرتے تھے جن میں پی ٹی صاحب پڑھاتے تھے۔ ریاضی کے استاد کی کارکردگی ہیڈ ماسٹر سے چپکلش کی نظر ہو گئی تھی۔ انچارج کو پتہ چلا تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ اب باقاعدہ ٹھن گئی۔ میں نے سمجھایا مت جاؤ، جیسے انگریزی تیار کی ہے اسی طرح ریاضی کریں گے، ہم دونوں اکٹھے پڑھیں گے، اور تم ہی بتاؤ تمہاری انگریزی کی مہارت میں اساتذہ کا کتنا دخل ہے۔ نہیں مانے، بلکہ میرے جانے پر بھی اصرار کیا۔ آخر ان کے والد صاحب آئے، انچارج سے تو تکار ہوئی اور ہیڈ ماسٹر سے ملاقات، سرٹیفکیٹ لیا، اسلامیہ اسکول میں داخل ہوئے اور 2 دن بعد واپس 10ویں اے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ 10ویں اے کا کمرہ سامنے ہی تھا، یہی انجمن طلبہ کا دفتر۔ دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہی تھا، لیکن وہاں جانے میں جن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا ان سے جان جاتی تھی۔ ہم نے اپنی آرام طلبی کو قناعت کا نام دیا۔ استاد کی تدریس سے بیزاری کے ساتھ ہیڈ ماسٹر کی سختی اور ان کو تنگ کرتے رہنے کی وجہ کا پیوند لگایا۔ دوسری کلاس میں جانے کو خلاف ادب و احترام استاد جانا، اور یہ جو مسلسل 4 سال تک اساتذہ کا ہیر پھیر ہوتا رہا جس کی وجہ سے ہفتوں طلبہ بے لگام رہتے رہے، ان کی تعلیم کا حرج ہوتا رہا، اس بارے ہم نے اپنے دل کو بڑے دلائل سے سمجھایا۔ اگرچہ انتظامیہ کا کام ہی یہی ہے، لیکن انہیں کتنے ہی گوناگوں مسائل کا سامنا ہوتا ہوگا۔ وہ ہماری ہی فلاح کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ان کے خلاف سوچنا بھی ان کے کام میں رکھنا ڈالنا ہے۔ لیکن طلبہ کے درمیان تفریق اور ناہمواری کے حق میں ذہن نے کوئی بات قبول نہیں کی۔ 10ویں کے 3 سیکشن تھے، ہر ایک میں 50 سے زائد طلبہ۔ صرف 10ویں اے کے تمام اساتذہ مسلسل 4 سال تک رہے تھے، معروف، محنتی اور باقاعدہ۔ انہیں نئے نئے تدریسی تجربے بھی نہیں کروائے گئے۔ اس کے مقابلے میں طلبہ کی اکثریت کو چھٹی سے ہی یہ سمجھ کر کام کروایا گیا کہ انہیں کچے راستے پر چلنا ہے، خاک پھانکنی ہے اور ڈنڈے کھانے ہیں۔ راستوں کی الجھنوں کو خود ہی حل کرنا ہے، اور ان کے رہنما عقب میں ہوں گے اور ہانکا لگائیں گے۔ فیس تو سبھی برابر کی دیتے ہیں، پر ایسا کیوں ہے؟ شاید یہ تقدیر ہے، اور مقدر کا پھندا اتار پھینکنے والے بھی شاذ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کوئی 100-125 میں صرف ایک طالب علم نکلا۔ خاص طور پر انگریزی میں کلاس کے طلبہ کی نسبت کورس کو بہت پہلے سے ختم کر لینے کے بعد زائد کتابوں کا مطالعہ اور دوسرے مضامین خصوصاً ریاضی میں بہتر ہونے کی کوشش میں دوسری کلاس میں تبدیلی 2 ایسے مراحل تھے جنہوں نے متحیر تو کیا ہی، لیکن کچھ سوچنے پر بھی مجبور کیا۔ فیصلہ ہوا کہ کسی بھی منزل کو آخری منزل قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی کسی ایک حالت کا دوام جاں پرور ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ٹھہراؤ کاہلی اور بیزاری کو جنم دے گا۔ اور یہ کہ ہر مسئلے کا ایک حل ہوتا ہے، ہر مسئلہ اپنا حل خود ہی بتاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اپنی کسی خود غرضی یا خامی کی بنا پر بدنیت ہو جائیں اور اس پر عمل پیرا نہ ہوں۔ ان 2 مراحل نے ہمارے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دیا جس کو پھلانگ کر پاٹنے کا صحیح وقت میں گزار چکا تھا، اور قدم قدم چل کر ملنا قطعی محال تھا۔ لہٰذا ان کے 10ویں اے میں رہنے کے دوران میرا ان سے ملنا منقطع رہا، بلکہ ایک کتاب جو وجہ رفاقت بن سکتی تھی وہ بھی میں نے مستقلاً ان کو دے دی، جو جیومیٹری کی انگریزی کتاب تھی جس میں تمام مسائل پر تمام ممکنہ باتوں کو حل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے کتاب بخوشی لے لی اور بڑی سنجیدگی سے باتیں کی کہ یہ آخری سال ہے، ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے، اور ہم ادھر مصروف ہو گئے، وہ ادھر مستغرق۔ میٹرک کا نتیجہ نکلا، دونوں کامیاب، ایک ہی ڈویژن، فرسٹ ڈویژن۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ گورنمنٹ کالج ساہی وال میں پری انجینئرنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔
ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کالج میں داخلہ لیں تو کہاں، ٹریننگ کریں تو JV بنیں یا اوورسیئر، ملازمت کریں تو کون سی، کہ اتنے میں ہمارے اپنے ہی اسکول کی عمارت کالج میں تبدیل ہو چکی تھی، میونسپل انٹرمیڈیٹ کالج۔ ہماری خوش قسمتی بلا تعمل داخل ہو گئے۔ 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن کالج میں معلوم ہوا کہ وہ ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ ملے تو کہا تمہارا ساتھ تحریک کا باعث تھا، وہاں سب دوست ہیں، مقابلے کے ساتھی نہیں۔ نتیجتاً کام نہیں ہو سکا، سائنس میں چل نہیں سکا، اب یہاں آ گیا ہوں مسابقت کی خاطر۔ ہماری باچھیں کھل گئیں۔ غوری صاحب کے کمرے کی جگہ کہیں دفتر تھا، فارم لیا، قریب ہی پر نالے کے تھڑے پر بیٹھ کر فارم پر کرنے لگے۔ ہم پاس ہی تھے، پیروں کے بل بیٹھے ہوئے، کاپی کتاب گود میں تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹکے تھے، نظریں ان پر تھیں، منہ کھلا تھا اور رال ٹپک رہی تھی۔ انگریزی کے علاوہ جغرافیہ اور شہریت ایک ساتھ پڑھنا تجویز ہوا۔ ہمارے لیے رفاقت کی خاطر مسابقت، ان کے لیے مسابقت کی خاطر رفاقت۔ خیر، انہوں نے ہماری کاپی سے جغرافیے کے نوٹس اتارے، شہریت کے 1-2 اسباق پوچھے، اور اس دوران میں ہم اپنی انگریزی کی استعداد بڑھانے میں مصروف ہو گئے اور ان کے ساتھ ملنے کی ایک اور دیانت دارانہ کوشش کی۔ پرنسپل اے شیخ صاحب نے انگریزی کی کچھ انتہائی ضروری کتابیں خریدنے کو کہا تھا کہ یہ انگریزی کے ساتھ تمام عمر کے تعلق کے لیے بھی کافی ہیں۔ وہ سب خریدیں، آکسفورڈ، چیمبرز اور ایڈوانس لرنرز کی تینوں ڈکشنریاں، راجٹ کا تھیسارس، بارٹلٹ کی فیملیئر کوٹیشنز میں مترادفات اور مخالف الفاظ کی کتابیں وغیرہ۔ تلفظ اگرچہ نئی چیز نہیں تھی، لیکن اس کی اہمیت کا اندازہ اسی سال معلوم ہوا۔ بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس کے علاوہ یہی ایک میدان ایسا تھا جس میں اٹھتے بیٹھتے مقابلہ جاری رکھا جا سکتا تھا۔ تو جناب اسکول کے زمانے کے درجنوں الفاظ کے تلفظ انتہائی جارحانہ ثابت ہوئے، اور تو اور حرف تہجی میں سے بھی ایچ کو بار بار صحیح کرنے کے باوجود اب بھی اکثر غلط کہہ دیتے ہیں۔ پٹ اور بٹ کی الٹی بے اصولی پڑھائی میں ایسا ممکن ہے، اور انگریزی تلفظ کی اس طرح کی بو الجبیاں پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے بھی تھے جن کا تلفظ ہم سے صحیح ادا ہوتا ہی نہیں تھا، اور وہ بخوبی ادا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک لفظ پرٹیکولرلی تھا۔ آخر فیصلہ یہ ٹھہرا کہ تلفظ کا درست ادا کرنا دراصل پتیوں سے لب، غنچہ سے دہن اور گلے کی گرہ کی سہل روی کی مرہون منت ہے، اور ہم نے فوراً خان صاحب اور اے شیخ صاحب دونوں اساتذہ کو مثال کے طور پر پیش کر دیا۔ پرنسپل اسکواڈرن لیڈر تھے۔ ڈرل سب کے لیے لازمی ٹھہری، جو صبح ڈرل نہ کرے وہ شام کھیلے۔ ہم نے سوچا ڈرل میں ہاتھ پاؤں مار لیا کریں گے، لیکن انہوں نے اصرار کیا ہاکی کھیلیں گے۔ ہم ساتھ دینے کے لیے ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ 1 میل سے ڈرل کرتے آتے اور آتے ہی ہاکی چلاتے۔ دوسروں کی پنڈلیوں کی مچھلیاں حرکت میں ہوتی، ہمارے پاجاموں کے پائنچے لرزاں رہتے۔ جی ہاں، پاجامے۔ ان کے نکر پہننے میں بے جا شرم اور حیا مانے یا لا شعور میں 5ویں جماعت کا مذاق حائل۔ ہم اس لیے ڈرے کہ کوئی ماہر کھلاڑی ہماری ٹانگ اور سٹک میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ ہمیں پراکٹر بنا دیا گیا تو کسی کی رپورٹ کو مرچ مسالہ لگا کر لکھنے کی پاداش میں غول کا غول مخالفوں کا اپنے پیچھے لگا لیا۔ یہ سول ڈیفنس ٹریننگ پر مری گئے اور ٹروپ کمانڈر بنائے گئے۔ رپورٹ کرنے پر کئی دشمن بنا لیے۔ ہم نے بعض الیکشن ہارے تو انہوں نے ڈرامے میں روشنی کی دیکھ بھال میں راتیں گزاریں، اور یہی کام ہم نے ایک دوسرے سے الگ الگ کیے۔ پہلے سال کا امتحان ہوا۔ انگریزی کی تیاری خوب کی تھی۔ ہم نے پوری امتحانی کاپی بھری اور ایک زائد ورک بھی لیا۔ انہوں نے 1.5 ورک لکھا اور 2.5 ورک سفید چھوڑے۔ نمبر آئے تو 100 میں سے ہمارے 45 اور ان کے 75۔ اس دن سے ہم نے فارسی کا سہارا ڈھونڈ لیا۔ مزاج کا ساتھ بھی تو یہی دیتی تھی۔ FA کے بعد یہ لاہور چلے گئے اسلامیہ کالج میں، اور ہم نے ساہیوال داخلہ لے لیا۔ 6 سالہ ڈگری کورس تھا۔ 1 سال بعد ہم آنرز کے چکر میں لاہور ستارے گورنمنٹ کالج میں، انہوں نے انگریزی میں آنرز رکھا، ہم نے جغرافیے میں۔ یہ اے شیخ سے متاثر تھے اور ہم قاضی صاحب سے ہو گئے۔ ہم نے بادل نخواستہ زندگی بھر کا ساتھی جغرافیے کو چن لیا، اور انہیں انگریزی نے منتخب کر لیا۔ جی بالکل، انگریزی نے خود۔ لاہور میں انگریزی کے 4 ہی ستون تھے: پروفیسر حمید احمد خان، پروفیسر ایرک سپرن، ڈاکٹر امداد حسین اور پروفیسر سراج۔ یہ ان میں سے پہلے 2 کے ساتھ 3 سال رہے، تیسرے سے 1 سال پڑھا، اور چوتھے کو سننے کا کوئی موقع نہیں گنوایا۔ MA کے بعد یہ اسلامیہ کالج لاہور میں انگریزی پڑھانے لگ گئے۔ اساتذہ سے متاثر تھے، سو یہی پیشہ اختیار کیا۔ ہم کچھ ان سے متاثر، کچھ ان کی رفاقت کا چسکا اور کچھ اپنی نااہلی کا خدشہ
اور زیادہ تر اپنے مزاج کی مطابقت کی بنا پر اس پیشے سے چمٹ گئے۔ دونوں ہی نے کسی اور جگہ جانے کا سوچا بھی نہیں۔ ہم گھوم پھر کر اپنی مادر علمی میں آ گئے تو یہ بھی 3 سال لاہور میں داد تدریس دینے کے بعد ہم سے مل گئے۔ جن کمروں میں خود اساتذہ سے متاثر ہوئے تھے وہاں پڑھانے گئے تو لڑکے زائد کتابیں کیا ڈکشنری تک لینے کو تیار نہ تھے۔ ان کا تلفظ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور طلبہ استاد کو پڑھانے کے طریقے بتا رہے تھے۔ اس دوران ہم تہران ہو آئے۔ اسی سفر میں بغداد میں لمبا عرصہ رہنے کا پروگرام طے ہوا تو ہم نے کہا اتنے تیز فیصلے کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے، واپس جائیں گے، سوچیں گے، مشورہ ہوگا اور پھر اہتمام سے آئیں گے۔ یہاں آنے کے بعد کافی عرصہ باہر جانے کا خوش آئند خیال چٹکیاں لیتا رہا، لیکن جانا نہیں ہوا۔ یہ یہاں آنے کے بعد جلد ہی بیزار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہی زندگی میں کچھ جمود سا تھا، اس میں تعفن پیدا ہونے سے پہلے نکل جانا چاہیے تھا۔ جد و جہد کی تو چلے گئے الجزائر۔ ان کے اس موٹے دماغ اور بھدے جسم کے شاگرد کی طرح ہم یہ کہنے سے تو رہے مجھے بلا لیں، میں آپ کا چپڑاسی بن جاؤں گا، اردلی یا نان بائی بن جاؤں گا، یا پھر خود جو بھی آپ کام دیں گے کروں گا۔ رفاقت کی خاطر مسابقت کی دوڑ ابھی جاری ہے۔ ہم خود وہاں پہنچیں گے اور کچھ نہیں تو اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ ان کے انگریزی کے طالب علموں کو املا لکھوائیں، ان کے ہجوں کی درستی کریں اور تلفظ کی مشق کروائیں۔ خود ہی ادھر ادھر گھومتے پھریں گے، ملیں ملائیں گے اور کہیں گے میں ہوں آیوں وا دی موسیو جاوید سرور مرزا پروفیسر دانگلے۔